بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب نوشی کے دنیاوی اور اخروی نقصانات۔ شراب نوشی کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ یہ روپے پیسے کا ضیاع ہے، مال و دولت کا نقصان ہوتا ہے۔ پھر دنیا میں اس کا ایک اور نقصان یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک بار شراب پیے گا اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ یعنی شراب پینے والا جب شراب پی لیتا ہے اور پھر وہ نمازیں پڑھتا رہے، ایک بار شراب پینے کا دنیا میں نقصان یہ ہوگا کہ 40 دن اس کی نمازیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ پڑھتا رہے لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ پھر اگر وہ شراب سے توبہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نہیں پیوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر دوبارہ اگر وہ شراب پی لے تو پھر 40 دن تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، اور یہ دوسری بار پھر توبہ کر لے تو حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر جب تیسری بار وہ شراب کو پی لیتا ہے تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور پھر اگر توبہ کر لے تو قبول ہوگی، اور اگر چوتھی بار شراب نوشی کا مرتکب ہوا تو پھر اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، اور اب اگر وہ توبہ کرنا بھی چاہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ اسی جرم پر اس کا خاتمہ ہوگا، اور حق تعالیٰ اسے نہر خبال سے جس سے دوزخیوں کی پیپ بہتی ہے وہ پلائیں گے۔ اسی امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ نے اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں شراب نوشی پر انتہائی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ احادیث مبارکہ میں شراب نوشی، اس کی خرید و فروخت اور اس کے پینے پلانے کو ایسا سنگین جرم قرار دیا گیا ہے کہ جنہیں پڑھ کر ایک سلیم الطبع اور سلیم الفطرت مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث یعنی تمام بیماریوں اور تمام خرابیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے۔ شراب ہر نشہ آور چیز کو کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی یہی تعریف کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور مشروب حرام ہے، اور حق تعالیٰ نے عہد کر رکھا ہے کہ شراب پینے والوں کو طینۃ الخبال پلائی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، حضور طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ دوزخیوں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ان کا جو خون اور پسینہ دوزخ کی گرمی اور سختی کی وجہ سے نکلے گا، دوزخیوں کا وہ پسینہ یا خون اور دوزخیوں کی جو پیپ ہے اس کو کہتے ہیں طینۃ الخبال، یعنی شراب پینے والوں کو وہ دوزخیوں کا پسینہ اور دوزخیوں کی جو پیپ ہوگی وہ پلائی جائے گی۔ العیاذ باللہ۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کی ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ 4 آدمیوں کا داخلہ جنت میں ممنوع ہے، یعنی 4 بندے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک والدین کا نافرمان، جو والدین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا جائز کاموں میں، جوے باز جو جوا کھیلتا ہے،
جوئے باز کا داخلہ بھی جنت میں ممنوع ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو صدقہ و خیرات کر کے وہ جتلاتا پھرتا ہے، دکھاتا پھرتا ہے، اور جیسا کہ آج کل یہ مشہوریوں کے لیے اور اپنے سخاوت کو دکھانے کے لیے وہ فوٹو سیشن کیے جاتے ہیں، پھر اخبارات میں اور ٹی وی وغیرہ میں ان کو وہ چلایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے جی فلاں صاحب صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو یہ صدقہ جتلانے والے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ جو مشکوٰۃ المصابیح میں موجود ہے اس کے حوالے سے صدقہ و خیرات کر کے اس کو جتلانے والا، آگے دوسرے لوگوں کو بتانے والا کہ میں نے اتنا صدقہ و خیرات کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ ایسا بندہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا داخلہ بھی جنت میں ممنوع ہے۔ اور چوتھا بندہ ہے شرابی، یعنی شرابی آدمی کا بھی جنت میں داخلہ ممنوع ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس برائی سے، اس بیماری سے محفوظ رکھے، اور جنہوں سے یہ غلطی ہو چکی ہے اللہ کریم ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ بھی ایسی پکی سچی سچی جسے ہم توبۃ النصوح کہتے ہیں، ایسی توبہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو آگے شیئر بھی کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔